أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، بھلائی کا اور خرابتداروں کو دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، برائی اور ظلم سے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے. بہت ہی اہم آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اس اعتبار سے کہ اس ایک آیت میں اس کے چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے احکام شریعہ نے اسلام کی تعلیمات کو سمو دیا ہے. اسلام کی تعلیمات کو سمو دیا ہے صرف چند الفاظ کے اندر. یہی وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف اس زمانے سے ہی، ان کے عہد و مبارک ہی سے آج تک جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے موقع پر آخر میں یہ آیت ضرور پڑھا کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے جسے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور 3 کاموں سے روکا گیا ہے. حکم جو دیا گیا ہے وہ عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور خرابتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے. اور جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ فحش کاموں سے، منکر سے اور بغی سے. یہ 3 کاموں سے روکا گیا ہے. قرآن جہاں اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان اپنے رب سے راستی کی بنیاد پر تعلق قائم کرے، وہاں وہ تاکید بھی کرتا ہے کہ انسان اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو پہچانے اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اس تعلقات کو درست کرے. بندوں کے حقوق کی طرف سے بے پرواہی اور ان کی حق تلفی کو اس نے گناہ قرار دیا ہے. اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بڑا جامع اور بنیادی اخلاقی قدروں کا حامل حکم ہے. نیز عمومیت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی ہر شخص اس کا مخاطب ہے. شان نزول کے لحاظ سے یہ آیت، اور آیت ہی نہیں پوری صورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ اہل ایمان پر کفار مکہ کا ظلم بڑھ گیا تھا. اس موقع پر عدل کا حکم دے کر انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا. عدل وہ وصف ہے جو انسان کے لیے نہ صرف باعث شرف ہے بلکہ اس کو راست پر رانے بنا دینے کے لیے قول ہو یا عمل ہو، دونوں میں عدل و انصاف ضروری ہے. اقسم سیفی کے اسلام کے لانے کا واقعہ بھی اسی آیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ایک شخص تھے اقسم سیفی، جو ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی رسالت پیش کیے ہیں، رسالت کا دعویٰ کیے ہیں اور اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کر ملوں اور دریافت کروں کہ آپ کیا کہتے ہیں. اس پر ان کی قبیلے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بہت بڑے قبیلے کے سردار ہیں، اس لیے ابھی آپ کو جانا مناسب نہیں ہے. آپ اپنے کچھ قاصد کو بھیج کر پتہ کر لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے 2 قاصدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا. جب وہ لوگ
خدمت اقدس میں حاضری دیے اور جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارے سردار آپ سے 2 سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کیا ہیں۔ آپ کون ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، بس اتنا ہی کہا، بڑی سادگی کے ساتھ، اور کچھ نہیں بتایا۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں آپ کیا ہیں، یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور وہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سننے کے بعد وہ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دہرانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے تو انہوں نے اپنے دل میں، ذہن میں اس کو اچھی طریقے سے بٹھا لیا، اور واپس گئے اپنے سردار کے پاس، جا کر کہا کہ ہم نے ان سے 2 سوالات کیے، تو پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور پھر جب ہم نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ آپ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا حسب نسب بہت ہی شریف ہے، آپ کا خاندان بہت اونچا خاندان ہے، جس کو آپ نے زیادہ اہمیت دے کر نہیں بتایا۔ مطلب یہ ہے کہ کام کو اہمیت دینا ہے، نام کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسے کریم خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ، اور کیسے شریف اور اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی، لیکن جو کام آپ کے ذمہ دیا گیا تھا وہ کام کے بارے میں آپ نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی ہے۔ تو پھر وہ لوگوں نے اپنے سردار سے کہا کہ دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ آیت ہم کو تلاوت کی ہمارے سامنے، یہ آیت انہوں نے ان کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ تو انہوں نے آیت کے سننے کے بعد کہا کہ وہ بڑے ہی جو ہے انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تعلیم کر رہے ہیں، اور برے اور رذیل اخلاق سے روک رہے ہیں، تو لہٰذا تم سب لوگ جتنا جلد ہو سکے ان کے دین میں داخل ہو جاؤ، تاکہ تم دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رہو۔ یہ آیت کا سننا تھا کہ بس وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کلام میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بڑے کریمانہ کام ہے، بڑے بہترین اخلاق کو جو ہے اپنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جو رذیل عادتیں اخلاق ہیں اس کو چھوڑ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ دین غلط نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ خراب نہیں ہو سکتا، اس میں فوراً تم لوگ داخل ہو جاؤ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ شرما شرمی میں داخل ہو گیا، لیکن میرے دل میں اعتقاد اتنا پختہ اور مضبوط نہیں تھا اسلام کے تعلق سے۔ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ یہ آیت آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی فرشتے نے آ کر مجھے یہ آیت اللہ کا حکم سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیل بتائی۔ یہ سننے کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے محبت بیٹھ گئی، اور وہ عقیدہ مضبوط ہو گیا، اس کے بعد کبھی کمزور نہیں پڑا۔ ایک قریش کے سردار ولید بن مغیرہ، جو قریش کے بڑے سردار تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی، جس کو سننے کے بعد وہ اپنے قبیلے قریش میں جا کر انہوں نے کہا کہ میں ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں جو ہرگز انسانی کلام نہیں ہو سکتا، جس میں ایک قسم کی حلاوت ہے، نور ہے، رونق ہے، اور ایسا دکھتا ہے کہ اس سے اب جڑیں، شاخیں اور پتے پھوٹنے والے ہیں،
اور پھل نکلنے والے ہیں۔ یہ ہرگز کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں۔ یہ قریش کے جو ہے سب سے بڑے سردار تھے، وہ جا کر اپنے لوگوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرگز انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلا کام عدل ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ برابری کرنا، یا جو ہے کوئی کسی کے نزاعت یا اختلافات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا، یہ عدل ہے۔ اور ظاہری اعمال و افعال جو کر رہے ہیں وہ بالکل عین آپ کے دل میں جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ عدل ہے۔ اور آپ افراط و تفرید کے ساتھ کو چھوڑ کر کام کریں، میانہ روی اختیار کرنا، یہ عدل ہے۔ افراط و تفرید سے ہٹ کر ادھر یا ادھر جھکاؤ کے بغیر میانہ روی کا طریقہ اختیار کرنا، یہ عدل ہے۔ اپنے سارے معاملات میں اعتدال قائم کرنا، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں اور دیگر زندگی کے سارے معاملات میں اعتدال قائم کرنا، یہ عدل ہے۔ اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرنا، اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کا جو حکم ہے وہ حکم اپنے نفس کی خواہشات پر مقدم ہونا چاہیے۔ نفس بہت سی باتیں کہتا ہے، کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن رب بھی جو ہے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو رب نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کاموں کو پہلے کرنا، اس کو مقدم کرنا اپنے نفس کی خواہشات کے مقابلے میں، اور جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے وہ کاموں سے رک جانا، اپنے نفس کی خواہشات کو دبا دینا، یہ اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرنا ہے۔ خود اپنے نفس سے عدل کرنا ہے۔ ایک عدل یہ ہے کہ خود اپنے نفس سے عدل کرنا، اس میں یہ ہے کہ جو جسمانی اور روحانی ہلاکت کا باعث ہو جو کام، وہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جن کاموں سے آپ کو جسمانی اور روحانی ہلاکت اور تباہی آتی ہو، خرابی پیدا ہوتی ہو، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ نفس کی خواہشات کو کچل دینا اور صبر و قناعت کا رویہ اختیار کرنا، یہ اپنے نفس کے ساتھ عدل ہے۔ صبر اور قناعت کا رویہ اختیار کرنا، نفس کی خواہشات کو دبا دینا اور کچل دینا، اور جن کاموں سے آپ کے جسمانی اور روحانی ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہو جو کام، اس کو چھوڑ دینا۔ اپنے نفس اور دیگر مخلوقات کے ساتھ عدل کرنا، یہ بھی عدل ہے۔ اپنے نفس اور دیگر مخلوقات کے ساتھ عدل کرنا، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا اور لوگوں کو تکلیف اور ایذائیں نہیں پہنچانا، یہ اپنے نفس اور دیگر مخلوقات کے ساتھ عدل ہے۔ یہ عام طور پر معاشرے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ مخلوقات کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو اس وقت آپ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو ایذا نہ پہنچائیں، ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کریں، خیر خواہی کریں ان کے ساتھ، یہ اپنے نفس اور دیگر مخلوقات کے ساتھ عدل ہے۔ تو عدل یہی ہے کہ اپنے ہر عمل میں اعتدال قائم کریں، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے اپنی کردار ہو، سارے معاملات میں، ساری چیزوں میں اعتدال کی راہ اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں، افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچائیں، ادھر یا ادھر جھک جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بیچ کا راستہ امت عادل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، امت وسط بنایا ہے امت محمدیہ کو، درمیانی امت، عدل کرنے والی امت بنایا ہے۔ اس لیے
عدل کا تقاضا کیا گیا ہے سب سے پہلا اس میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور دوسرا حکم جو دیا گیا ہے وہ احسان ہے، بھلائی، خیر خواہی اور اچھی عادتیں بنانا، لوگوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ رہنا اور اچھا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ، اور کسی کام کو بہترین انداز میں سنوار کر کرنا، یہ احسان ہے۔ اور ایک احسان یہ ہے کہ حدیث جبرائیل جو ایک طویل حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آ کر امت کی تعلیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، انسانی شکل میں آئے، آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنوں کو لگا دیا اور سوالات کرنے لگے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا انہوں نے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ تمہارے دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم جو عبادت کر رہے ہو یا دیگر جو بھی کام تم کر رہے ہو، تو اس کے تعلق سے تمہیں یہ خیال مستحضر رہے، تمہارے دل و دماغ میں یہ پیش نظر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی تو ہمارے عمل خود بخود اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، نہ صرف عبادات بلکہ سارے معاملات۔ ہمیشہ ہر موقع پر ہر وقت ہم جو بھی کام کریں گے صبح و شام، وہ کاموں کے سلسلے میں ہمیں یہ پیش نظر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے کاموں میں حسن اور نکھار اور کمال پیدا ہوگا اور اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ، ان کو معاف کر دینے کا معاملہ، ان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کا معاملہ، ان کے ساتھ عمدگی کے ساتھ جو ہے کام کرنے کا معاملہ، پیش آنے کا معاملہ، یہ احسان کہلاتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ قرابت داروں کو دے دینے کا۔ کیا دے دینے کا؟ ان کا حق ان کو دے دینے کا۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، دے دو قرابت داروں کو ان کا حق، اور مسافروں کو اور محتاجوں کو دیگر، اور تبذیر مت کرو اپنے مالوں میں سے، بیجا مت اڑاؤ، اسراف مت کرو کہا گیا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا مال میں جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہوں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ زاریات 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے مالوں میں سب کا حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی، نہ مانگنے والوں کا بھی، تو اس میں سے سب کا حصہ ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر، احسان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق تمہارے مالوں میں رکھا ہے، یہ امانت ہے، تم کو یہ امانت کے طور پر ادا کر دینا چاہیے۔ قریب ترین رشتہ دار تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اگر مستحق ہیں تو سب سے پہلے ان کی امداد کی جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کی تسلی کی جائے، ان کی مالی مدد کی جائے، ان کی بیمار پرسی کی جائے، ان کی عیادت کی جائے، ان سے جس قدر ہو سکتا ہے ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اس میں ایتاء ذی القربیٰ میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں، رشتوں کے تعلقات کو بنائے رکھنا۔ کوئی اگر ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے تو وہ رشتے کو توڑنا نہیں، اللہ کے لیے اس کا حق اس کو دے دینا۔ کوئی اگر حق مار رہا ہے تو آپ حق نہیں مارنا، کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ انصاف کرنا، یہ ہے صلہ رحمی اور ایتاء ذی القربیٰ۔ یہ تین کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا گیا ہے اس آیت میں۔ انشاءاللہ اور مزید باتیں جو جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔